بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریلیجن کے یہ سب ویلیوز، یہ اصول، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک انسان کی زندگی پر کیوں لازم قرار دے دیے گئے ہیں؟ خدا نے ایک انسان کی زندگی پر یہ سب پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ کیا یہ سب خدا کی خواہشات پر مبنی ہیں، یا یہ بلا وجہ ہی لگا دی گئی ہیں صرف اس لیے کیونکہ خدا ہے، وہ لگا سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خدا تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ بلا وجہ ایک انسان کی زندگی پر یہ سب پابندیاں کیوں لگائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ویسے بھی اگر ہم دین پر، مذہب پر پورے دل سے ایمان لانا چاہتے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کو سمجھیں۔ جب ہم ان کو سمجھیں گے تبھی ہم اپنے پورے دل سے اس پر ایمان لا سکیں گے اور اپنی پورے جو ہے وہ زور سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین پہ جو بھی ویلیوز ہیں، جو بھی اصول ہیں، وہ بس بلا وجہ ہی لگا دی گئی ہیں، صرف ایک انسان کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ خدا بلا وجہ تو ایک انسان کی زندگی میں یہ سب اصول یا یہ سب ریسٹرکشنز تو نہیں لگائے گا نا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو آئیں اس وجہ کو، اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں مذہب دیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس پر ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا میں ہم کوئی بھی پروڈکٹ لے لیں کسی بھی کمپنی کی، تو اس پروڈکٹ کے ساتھ ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے۔ وہ گائیڈ بک اس بک پروڈکٹ کے بنانے والے نے ہمیں دی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ میری ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پارٹس ہیں اور ان کی کیا کیا، کس وجہ سے میں نے وہ پارٹس لگائے ہیں، تو کس طرح اس پروڈکٹ کو آپ موسٹ افیکٹولی یوز کر سکتے ہو، اور اس پروڈکٹ کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور اس لیمیٹیشن سے باہر اگر آپ اس کو یوز کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ صرف اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی بلکہ یہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بنانے والے نے ایک گائیڈ بک دی ہے تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے یوز کر سکیں۔ اسی طرح یہ ایک انسان کا بھی بنانے والا ہے، وہ خدا ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو ایک انسان کی نیچر، اس کی حقیقت کے ساتھ صحیح معنی میں واقف ہے۔ اس نے بنایا ہے نا ہمیں، اور نہ صرف اس نے ہمیں بنایا بلکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا پر ایک انسان کی مکمل ڈیپینڈنسی ہے، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے، ہم مکمل طور پر اس دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو خدا نے اس دنیا کو بھی بنایا ہے، اور پھر ہمارے جو آپس کے انسانوں کے معاملات ہوتے ہیں تو انسانوں کی نیچر سے خدا ہی واقف ہے نا، خدا ہی یہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ تو صرف خدا ہی ہے جو وہ ہمارے بارے میں، ہماری اس دنیا کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں صحیح معنی میں واقف ہے، جو ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم کس طرح ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دین میں جو بھی ویلیوز ہیں، جو بھی ریسٹرکشنز ہیں، وہ بلا وجہ نہیں لگا دی گئی، یا صرف وہ خدا کی خواہشات پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف اس لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ خدا ہماری حقیقت سے واقف ہے، ہماری نیچر سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں، ہماری کیا ضروریات ہیں، کس طرح ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں جو انسان کی نیچر کے اوپر مبنی ہیں، اور خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ اپنی ہی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اپنی ہی زندگی کو مکمل اور پرسکون بنائیں گے۔ خدا کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، یہ زمین و آسمان میں سب کچھ ہی خدا کا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسے دے ہی کیا سکتے ہیں۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے، جتنی بھی اس نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، نصیحتیں کی ہیں، جتنی بھی اس نے ہمیں اخلاقی ویلیوز دی ہیں یا کچھ قانون دیے ہیں اسلام کے اندر، وہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ یہ ہماری نیچر کے ساتھ جو ہے وہ پیرلل جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم اپنی ہی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں دین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور سوال میرا پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذہب کی سب ویلیوز سچ ہی کی وجہ سے ہیں تو سچ تو انسان خود بھی ڈھونڈ سکتا تھا، اور ڈھونڈ بھی رہا ہے۔ انسان اپنے بارے میں بھی سچ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی فزیکل نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، اپنی سائیکولوجیکل نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، دنیا کے بارے میں بھی علم حاصل کر رہا ہے، اور دنیا کی مختلف چیزوں کو اپنی جو ہے وہ آسانی کے لیے یوز کر رہا ہے۔
دنیا میں مختلف چیزوں کو فائنڈ کر رہا ہے کہ کون سی چیز ایک انسان کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ایک انسان کھا سکتا ہے، کون سی چیز ایک انسان کے لیے پوائزنس ہے. تو اگر سچ ہی مذہب جو ہے وہ سچ ہی پر مبنی ہے، سچ ہی پر بیس ہے، تو سچ تو ایک انسان خود بھی ڈھونڈ سکتا تھا. تو پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ انسان خود ہی سچ کو ڈھونڈتا رہتا اور خود ہی دیکھتا کہ جون سی کمیاں ہیں یا جون سی بھی چیز اس کے لیے لازم ہے وہ خود پر لازم قرار دے دیتا، خود ہی پابندیاں لگاتا اور خود ہی عمل کرتا. تو مذہب کی کیا ضرورت تھی؟ تو اسی لیے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جب اسلام آیا یا اس سے بھی پہلے جب دوسرے مذاہب آئے تو تب تو انسان کا علم بہت کم تھا، تو اس لیے اس زمانے میں تو مذہب کی ریلیونس بہت زیادہ تھی. لیکن آج جب کہ انسان کا علم بہت وسیع ہو چکا ہے تو آج ہمیں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، انسان کا علم بے شک آج بہت زیادہ ہے، بے شک انسان کا علم بہت وسیع ہے اور اس سے انسان نے بہت کچھ کیا ہے. لیکن جب آپ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو کائنات تو بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت ہی بڑی ہے. اور جب آپ انسان کے مکمل علم کو کائنات کے ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک انسان کا علم کتنا محدود ہے، کتنا نامکمل ہے. اور ایک انسان نے جو بھی اپنا ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اس نے تو اپنے صرف اس محدود علم کے ساتھ ہی کرنی ہے نا. تو کیونکہ وہ علم انکمپلیٹ ہے تو اس لیے اس میں اس کی ڈیسیجن میکنگ میں خامیاں تو ہوں گی، کمیاں بھی ہوں گی، وہ غلط ڈیسیجن میکنگ کرے گا. آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا. آپ انسان کی اپنی کتابیں پڑھیں، آپ آج سے 50 سال پہلے کی کتاب پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح اس کے اندر کتنی چیزیں بالکل غلط ہیں. اور وہ کیوں تھی اس کتاب کے اندر؟ وہ اس لیے تھی کیونکہ اس وقت کا نالج جو ہے آج کے نالج سے کم تھا، اور جو آج چیزیں ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ ہیں اس وقت نہیں پتہ تھی. آج سے آپ 100 سال پہلے، 300 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے آپ ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو ان میں بہت سی باتیں احمقانہ لگیں گی، آپ ان پر ہنسنے لگیں گے. لیکن اس زمانے پر علم کم تھا تو وہ باتیں احمقانہ نہیں لگتی تھی. لیکن آج کیونکہ انسان کا علم زیادہ ہے تو انسان کو ان باتوں کا پتہ ہے کہ وہ کیوں غلط ہیں. اور اسی طرح ممکن ہے کہ آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد ہم آج کی جو کتابیں آج ہم لکھ رہے ہیں لوگ اسی طرح اس پر ہنسیں. انسان کا علم تو بھی بڑھ رہا ہے نا، مکمل نہیں ہے کسی بھی طرح سے. آپ آج کے چلیں 100 سال آگے ہیں پیچھے کی بات چھوڑیں، آپ ابھی کی کوئی سبجیکٹ اٹھائیں تو کئی بھی سبجیکٹس آپ کو ایسے ملیں گے، کافی فیلڈز آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر کچھ ٹاپکس کے متعلق سائنٹسٹ آپس میں ہی جو ہے وہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کا اختلاف ہے. ایک گروپ آف سائنٹسٹ جو ہے وہ کسی ایک تھیوری کے اوپر ساتھ بلیو کر رہے ہیں، دوسرے کسی اور تھیوری کے ساتھ بلیو کر رہے ہیں. صحیح غلط ان میں سے کون ہے یہ تو ایک بہت لمبی علمی بحث ہے. لیکن دی آئیڈیا کہ وہ دونوں ایگری نہیں کر پا رہے، وہ جو دونوں گروپس ہیں سائنٹسٹ کے اور وہ ان کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، یہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ انسان کا علم انکمپلیٹ ہے. وہ ابھی ڈیسائیڈڈلی کسی چیز پر جو ہے وہ کسی رزلٹ پر نہیں پہنچ پا رہا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا. اس میں کمیاں ہیں، اس میں خامیاں ہیں. تو اب آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف انسان کا علم ہے جو انکمپلیٹ ہے اور جو بڑھتا ضرور رہے گا لیکن کائنات بہت ہی وسیع ہے، انسان کا علم کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ قرآن. آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب آئی. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ آج سے 50 سال پہلے، 20-30 سال پہلے پرانی کتاب اٹھا لیں تو آپ کو اس میں واضح کمیاں خامیاں نظر آ جائیں گی، کیونکہ آج علم زیادہ ہو گیا. آج سے 1400 سال پہلے وہ کتاب لکھی گئی اور آج تک کوئی بھی چیز اس کی آپ غلط نہیں ثابت کر سکے. جو بھی چیز انسان کا علم جس چیز تک پہنچا اس نے یہی کہا کہ یہ بات سچ ہے. اگر کچھ چیزیں ابھی بھی ویگ ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انسان کا علم ابھی ان تک نہیں پہنچا تو اس کو وہ صحیح یا غلط پروو نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں یہ کتنی کمال کی بات ہے، یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. اگر آپ کا تعلق علم سے ہے، علم کی دنیا سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ ایک چیٹ کوڈز کی طرح ہے، یہ ایک میریکل کی طرح ہے. اب دیکھیں کہ ایک انسان جب کسی بھی علم میں آگے بڑھتا ہے، کسی چیز کے کسی بھی فیلڈ میں آگے کچھ ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی نتیجے پر پہنچتا ہے
تو آپ اگر اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک صدیوں کی کئی سو سالوں کی محنت ہے ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے اپنی زندگیاں پوری لگا دیں، اور کافی زیادہ سائنٹسٹ نے اپنی زندگیاں پوری لگائیں، اور آہستہ 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 علم کٹھے کرتے 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 وہ کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور قرآن ایسے چلتا چلتا جاتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اور وہ بات ایسی مکمل، ایسی پریسائز، کئی سو سال بعد، ہزاروں سال بعد انسان آتے ہیں، انسان کا علم اس تک پہنچتا ہے اور انسان اس کو پڑھتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو ہے اسپیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، علم بتاتا ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ قرآن نے جو ہے بچے کی برتھ کے بارے میں، امبرائو کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ قرآن کا سائنس ایز ان سبجیکٹ تو نہیں، وہ تو ویسے ہی جاتے جاتے اللہ کچھ بات کر جاتے ہیں، ایک ہی فکرے کے اندر ایسی بات کر جاتے ہیں جو ایسی مکمل، ایسی پریسائز ہوتی ہے، ایک ایک لفظ ایسا پریسائز ہوتا ہے، اور انسان دوسری طرف کئی سو سال محنت کر کے اس بات تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو اس لیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کس نے بنایا ہے، کس شخصیت نے، کس بے مثال شخصیت نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے، جس نے اس زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس زمین و آسمان میں ہر چیز کو بنایا ہے، علم کو بھی اس نے بنایا ہے، حکمت کو اس نے بنایا ہے، ہر چیز اس سے ہے۔ اور قرآن کی جو ہر بات ہے وہ کیونکہ اس کا علم، وہ واحد ایسی شخصیت ہے جس کا علم بالکل مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اس کی جو ہر بات قرآن کی جو ہے وہ ایک مکمل بات ہے، وہ ایک اصول کی طرح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شکر ہے اللہ کا کہ قرآن کی ساری بہت زیادہ باتیں صرف سائنس کے متعلق نہیں ہیں۔ دیکھیں سائنس تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے، اس پر جس طرح ہماری جو ہے نالج امپروو ہوتا رہے گا، ہم اس کا یوز کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا تو مین جو مسئلہ تھا، مدعا تھا، وہ انسان تھا، انسان کی زندگی تھی۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ قرآن موسٹلی انسان کی زندگی کے اوپر ہے، اس کے مسائل کے اوپر ہے۔ اور قرآن کی جو بھی باتیں ہیں یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ اس کائنات کے پروردگار کی باتیں ہیں، یہ اس کی سوچ ہے، اس کا علم ہے، اور ایک ایک حرف، ایک ایک لائن جو ہے قرآن کی وہ ایک اصول ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں، اس بات کے پیچھے کے اس کے اصول کو سمجھیں، قرآن کچھ جگہوں پر ہوتا ہے کہ کچھ پرٹیکولر سچویشن میں یا سینیریو میں کوئی بات کو لاگو کرتا ہے، لیکن موسٹلی وہ جنرلی کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو کسی اسپیسیفک سچویشن میں یا سینیریو میں جا کے کوئی احکامات ہیں، وہ تو چلیں صرف ان اسپیسیفک کنڈیشنز میں ہی لاگو ہو سکتے ہیں، یا انسان کو کوئی ایسی اسپیسیفک کنڈیشنز اپنی زندگی میں پیش آ جائیں، لیکن ادروائز جب وہ جنرلی بات کرتا ہے، اگر آپ ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے پیچھے اصولوں کو سمجھیں تو آپ قیامت تک کے لیے ان اصولوں پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کا علم نہیں ہے، وہ خدا کی باتیں ہیں جو ہر طرح سے مکمل ہے، کسی طرح سے بھی اس میں کوئی کمی یا خامی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے وہ ہماری زندگی کے لیے ہدایت ہیں۔ اسی لیے قرآن کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن اس پوری کائنات میں، اس دنیا میں واحد ایسی کوئی چیز ہے جو مکمل طور پر حق ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کے جو بھی حکم ہیں، جو بھی اس کی گائیڈنس ہے، نصیحتیں ہیں، اس کے قانون ہیں، جو اخلاقی ویلیوز اس نے ہمیں دی ہیں، وہ ہمارے لیے لازمی ہیں، ہمارے سکون کے لیے لازمی ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری ہی زندگی بہتر ہوگی، ہماری ہی زندگی آسان ہوگی، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری ہی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ میرا فرمان ہے، اس پر عمل کرو، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ خدا آپ کو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، مجھے پتہ ہے اس کے ہر معاملات کے بارے میں، مجھے پتہ ہے تمہارے بارے میں، اور میں تو تمہیں جو ہے ایک اچھی چیز بتا رہا ہوں، تمہارے حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو میرا کیا جائے گا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ خدا کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے،
خدا تو بس ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو خود کو تو صحیح طرح سے مینیج کریں، ایک مکمل انسان تو بن پائیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے، مذہب جو ہے، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا علم نہ پہلے کبھی مکمل تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر انسانوں کے جو آپسی معاملات میں جو اختلافات ہیں، رائٹ اینڈ رانگس کے جو ایشو ہیں، انسان کے پرسنل جو نیڈز ہیں، جس طرح ایک انسان کا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس سب میں ایک جامع، ایک مکمل ہدایت صرف قرآن، صرف مذہب ہی ایک انسان کو دے سکتا ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔